ایک مرتبہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اور جیسے کہ بی بی فاطمہ زہرا کا گھر مسجد کے ساتھ تھا تو اس گھر سے حسن و حسین کے رونے کی آواز مسجد تک بار بار آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول کی آنکھیں نم ہوئی اور آپ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے اور اپنی بیٹی کو بلانے لگی، لیکن بی بی فاطمہ زہرا گھر میں نظر نہ آئی۔ جیسے ہی اللہ کے رسول بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حجرے پہنچے تو دیکھا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بستر بیماری پہ ہیں، ان کا چہرہ زرد اور ان کی آنکھوں کے نیچے کھڈے ظاہر ہیں۔ بس رسول اللہ کا حجرے میں پہنچنا تھا۔ بی بی سیدہ نے فرمایا، اے میرے بابا، اپنی بیٹی کو معاف کیجیے گا، آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے تک نہ آئی۔ مسلسل بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا جسم اتنا کمزور ہو چکا کہ وہ ابھی اٹھنے سے بھی قاصر ہے۔ یہ سن کے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ بی بی سیدہ نے فرمایا، بابا جان حکم فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، حسن و حسین کے رونے کی آوازوں نے مجھے بے چین کر کے رکھا اور تبھی میں تمہارے حجرے آ پہنچا۔ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ بی بی سیدہ نے فرمایا، بابا 2 دن سے حسن و حسین نے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، فاطمہ، حسین بہت چھوٹا ہے، یہ دودھ پیتا ہے، اس کو آپ دودھ پلائیں، یہ خاموش ہو جائے گا۔ حسن کو میں اپنے کندھوں پہ سوار کرتا ہوں، وہ بھی آرام پائے گا۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو بی بی فاطمہ زہرا زارو قطار رونے لگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، فاطمہ رو کیوں رہی ہو؟ تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بابا، مسلسل فاقوں کی وجہ سے میرا دودھ خشک ہو چکا، حسین کو دودھ کیسے پلاؤں؟ بس اللہ کے رسول نے امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنی زبان چوسانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی امام حسین نے رسول اللہ کی مبارک زبان چوسنا شروع کی، ان کو آرام ملا۔ رسول اللہ نے پھر اپنے نواسے حسن کو گود میں اٹھایا، ان کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے بھی آرام پایا اور پھر اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، تمہارا یہ صبر تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر علی اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ کا قرآن مختلف شہروں میں پہنچانے کے لیے ادھر ادھر پھر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں خاندان نبوت کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ اے فاطمہ، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہے رسول اللہ کا خاندان، جن کو اللہ کے رسول نے باغ فدق، جس کی سالانہ آمدنی اس دور میں بھی 40 لاکھ دینار سے بھی زیادہ تھی، جن سے وہ عرب کے تمام غریبوں کا پیٹ پالتے تھے، جو لوگ اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے ان کا گھر چلاتے تھے۔ اور یہ ہے بی بی فاطمہ زہرا کی سخاوت کہ وہ تمام مال دنیا غریبوں اور مساکین میں تقسیم کر دیتی تھی، یہاں تک کہ 3-4 دنوں تک بی بی سیدہ اور ان کے بچے اللہ کے لیے بھوکے رہتے تھے۔ سلام ہو بی بی فاطمہ زہرا پر، سلام ہو امام علی پر، سلام ہو حسن و حسین پر، سلام ہو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان